تو پیارے بچوں، آج ہم بہت ہی بہترین سبق لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے بارے میں۔ یہ کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اکٹھا نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یعنی پوری ڈیٹیل ہم قرآن مقدس کے بارے میں آج جانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید، ٹھیک، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا، وہ حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے۔ پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اس طرح 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن شریف کیسے نازل ہوا اور کتنے وقت میں نازل ہوا، پورا ایک بار میں نازل ہوا یا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیتا، جیسے ضرورت پڑتی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کلام سناتے، حضور کسی صحابی کو بلوا کر اس کلام کو لکھوا دیتے یاد کر کے۔ تو اس طریقے سے 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، اکٹھا ایک بار میں نہیں بلکہ 23 برس میں۔ قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئیں، اور بعض جو موجود ہیں ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئیں، یعنی اب وہ اصلی کتابیں نہیں رہ گئیں، جو پرانی مسئلہ تھا وہ بالکل لوگوں نے اس کو رد و بدل کر دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس، ٹھیک ہے، قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بعینہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر اس میں اب تک ایک نقطے یا زبر زیر کا فرق نہیں پڑ سکا۔ پس آسمانی کتابوں میں اس وقت صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے، یعنی قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے آسمانی کتابوں میں، بقیہ اور آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں سب کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے۔ دیکھو توریت شریف سریانی زبان میں ہے اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج تم عرب، ایران، چائنا، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ
دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی ہی زبان میں ملے گا، لیکن تم اصلی توریت و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تمہیں سریانی زبان والی توریت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں نہیں ملے گی۔ عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائیں تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر کافروں کو للکارا گیا، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو۔ تم میں جتنے آدمی قابل اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے، بڑا زور باندھا، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا کلام بھی بنا کر وہ مقابلے پر نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا برحق کلام اور اس کی سچی کتاب ہے۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ اے قرآن مجید میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں، تب تو اس کی رہائی ہے، اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن گرج کر فرماتا ہے او انکار کرنے والے، تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے، سوار کر سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ، اور اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں سے عربی جو کلمات ہیں
اور جو کچھ سوالات ہیں دیکھیں۔ کلام کا معنی ہوتا ہے بات، گفتگو، بول۔ نابود معنی ختم، مکار معنی دھوکہ دینے والا، بعینہ ہی ہو بہو یعنی ہم شکل۔ مکار کا دھوکہ دینے والا، جھوٹ کو سچ بنانے والا، اس کو مکار کہتے ہیں۔ بالکل معنی پورا، عرصہ معنی مدت، محفوظ معنی بچا ہوا، موجود معنی حاضر پایا گیا۔ اب آئیے سوال کی طرف۔ پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ تو آپ نے ابھی پڑھا، پورا قرآن مجید 27 برس میں نازل ہوا۔ دیکھیں ادھر، پورا قرآن مجید 23 برس میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ تو پورا قرآن مقدس 23 برس میں نازل ہوا۔ توریت کس زبان میں نازل ہوئی اور انجیل کس زبان میں؟ توریت سریانی اور انجیل عبرانی زبان میں اتری۔ عرب کے کافر قرآن مجید کے مقابلے سے کیوں عاجز رہ گئے؟ کیونکہ قرآن مجید کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام نہیں، یہ رب کائنات میرے سچے خدا کا سچا کلام ہے۔ اسی لیے عرب کے جو لوگ تھے وہ اس کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام لانے سے عاجز رہ گئے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس لیے وہ رہے، پوری دنیا مل کر اگر اس کے مقابلے میں ایک حرف لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتی۔ تو دیکھیے جو حضرات، ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا۔ جو حضرات اردو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کچھ مسائل اردو اور اپنے دین کے بارے میں جانکاری، تو آپ ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔